بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواہ مسلم. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چاہے وہ اپنے بھائی سے خوش دلی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث ہمیں اسلام کے نظریے اور موقف کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہے کہ کسی بھی اچھائی اور کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے، گرچہ وہ کتنی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو خطاب فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی: چاہے تم اپنے بھائی سے خوش دلی کے ساتھ تمہارا ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ انسان عام طور سے سمجھتا ہے کہ نیکیاں وہ ہیں حج کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ ساری چیزیں انسان نیک کام سمجھتا ہے، لیکن کسی سے خوش دلی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا انسان اس کو نیکی نہیں سمجھتا، بلکہ یہ بھی نیکی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کے معاملات کی کامیابی کی کنجی ہے تو اسے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ انسان کی تجارت کی کامیابی، اس کے معاملات کی کامیابی، کہیں پر بھی انسان ہو، اگر وہ چہرے پر بشاشت ہے اس کے اور خوش دلی کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے تو دوسرے تمام معاملات اس کے آسان ہو جاتے ہیں۔ خوش دلی کے ساتھ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ نہ بہت ہنستا ہوا ہو اور نہ بہت پژمردہ ہو۔ انسان تر و تازہ ہو کر کسی انسان سے، اور خاص طور سے اپنے اسلامی بھائی سے جب اس کی ملاقات ہو تو وہ کسی تردد کا شکار نہ ہو، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے جذبات ہوں، تو انسان کو نیکی ملتی ہے، کیونکہ دوسرا انسان اس سے مل کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ لیکن جو بہت ہی برے چہرے کے ساتھ اور ناپسندیدگی کے ساتھ کسی سے ملاقات کرے تو اس پھر دوسرے معاملات بھی بہت اچھے نہیں رہتے۔ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ انسان کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ دیکھنے میں گرچہ چھوٹی ہیں لیکن بہت سی نیکیوں کا سبب بنتی ہیں۔ انسان کے معاملات اچھے ہوتے ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اور دوسرے بہت سے نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پچھلی اقوام میں سے کسی قوم کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک زانیہ عورت تھی اور وہ سفر کر رہی تھی۔ اس نے ایک کنویں کے پاس جا کر پانی پیا، وہاں سے پانی نکالا، اور پانی نکالنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو وہاں کنویں کے پاس نم مٹی ہے اس کو چاٹ رہا ہے اور اس سے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے یہ خیال آیا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جس طریقے سے مجھے پیاس لگی تھی اسی طریقے سے اس کو بھی پیاس لگی ہے، اور وہ گئی اور کنویں کے اندر اتر کر اس نے اپنے موزے سے، خف سے یا اپنے کسی لباس کے ذریعے سے وہاں سے پانی نکالا اور کتے کو پانی پلایا اور اس کی پیاس بجھ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اس کی اتنی زیادہ پسند آئی کہ اس کی مغفرت کر دی گئی۔ ایک جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے آپس کے معاملات، اخوت اور بھائی چارگی، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا انسانوں کے ساتھ، تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا؟ اور پھر جو لوگ کلمہ گو ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، اہل اسلام ہیں، کیا ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرنا،
ان کو کھانا کھلانا، ان کو پانی پلانا، ان کے جنازے میں شریک رہنا، ان کو سلام کرنا، ان سے محبت اور اخلاص کے ساتھ تعلقات رکھنا، کہ اللہ تعالیٰ ان اداؤں پر اور ان اعمال پر ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا؟ یقیناً کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا۔ اچھے اخلاق رکھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑی سنت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور آپ کے اخلاق کا اعتراف آپ کے دوست اور آپ کے اصحاب تو کرتے ہی کرتے تھے، لیکن آپ کے دشمن بھی آپ کے اچھے اخلاق کی تعریف کرتے تھے، اعتراف کرتے تھے، اور اس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جاتی تھیں اس اعلیٰ اخلاق کے سامنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی ان تمام چیزوں کا لحاظ کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ان تمام ابواب میں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔